آپ مجھے آج ایک ایسی حدیث دکھا دیں نہیں قرآن کی آیت میں اول تو قرآن کو مقدم رکھوں گا کہ اس میں جس میں رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی اتباع کرو. بالکل اگر یہ کوئی کہے کہ صحابہ کی اتباع نہیں کرنا اور صرف اہل بیت آپ کی صحابہ کرنا، کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. کس نے؟ سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں نے اپنے نہیں یہ کہیں گے تب جملہ پورا ہوگا. بات سن لیں. یوں کہیں سابقون الاولون پہ اسٹیمپ لگائیے. میں آپ کے ساتھ اہل سنت کا لفظ ہے. میں اہل کیا سنت چڑ ہے آپ کو کہ آپ صحابہ سے آپ کو کیا چڑ ہے؟ آپ سابقون الاولون لفظ صحابہ سے آپ کو کیا چڑ ہے؟ سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر کے میں مان رہا ہوں سابقون الاولون کو، میں کہہ رہا ہوں وہ صحابہ رسول ہے. تو صحابہ لفظ صحابہ سے آپ کو کیوں چڑ ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے آپ بھی وہی لفظ یوز کریں. بھائی صحابہ اصحاب کا لفظ استعمال تو ہوا ہے قرآن میں. اس آیت کے اندر السابقون الاولون کے اندر جو لفظ قرآن ابھی دیکھو بات یہ عجیب بات کر رہے ہیں. اس میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. تو آپ کہیں نا کہ سابقون الاولون پہ اللہ نے اسٹیمپ لگائیے. بولے تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیمپ لگائیے. میں تو کہہ رہا ہوں سابقون الاولون پہ لگائیے. سابقون الاولون تو ہے. سابقون الاولون وہ تو ہے، لیکن ہم نے تو ایک فقہی اصطلاح کو استعمال کیا. جناب ابو طالب سابقون الاولون ہے. میں اس پہ نہیں پڑھتا. آج بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا. کہ خلیفہ اس معاملے میں تو سن لے پوری بات. حدیث میں یہ ہے کہ یا اللہ والمؤمنین، سمجھنا کہ ابو بکر کے علاوہ نماز کی بات ہے، میں خلافت کی بات. یہ روایت ہے علی کی طرف سے کہ ہمارے جس طریقے سے مسلح پہ یہ امام بنے تو دنیا معاملے میں بھی ہمارے امام ہیں. کہاں یہ بات؟ اب دیکھیں اب کام کو چھوڑے. میں نے رسول نے کہا دوبارہ آئیے گا کسی کام کے سلسلے میں یا کسی سوال کے، تو آپ کو نہیں پاؤں تو پہلے پھر ابو بکر کے پاس جائیے گا. تو یہ تو دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے خلیفہ ابو بکر کو رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہا کہ آپ کسی میرے اہل بیت کے پاس جائیے. اچھا بات سنیں، قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ چیز ہے. یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اپنے یہی تو تعریف ہے. کیسے تعریف ہوگی؟ تحریف ہے بالکل. قرآن نے کہا پہلوں میں پہل کرنے والے. آپ کہتے ہیں اس سے بات کر سکتا ہے کہ آپ نے سابقون الاولین مہاجرین انصار کو آپ نے صحابہ نہیں سمجھا اور کوئی صحابہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور جو ان سے پہلے مدینہ میں تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں. خباب بن الارد ہیں، ان کے ساتھ عمار بن یاسر ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر غفاری ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے نا صحابہ کا، مجھے بالکل قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یار دیکھیں قرآن کے مقابلے میں اپنے الفاظ پیش کریں. فقہی الفاظ کو آپ تفسیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آئے. رسول کے زمانے کے مہاجرین، رسول کے زمانے کی نصرت کرنے والے، رسول کے زمانے کے اندر سابقون الاولون. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا صحابہ مراد ہے تو پھر اس کے اندر آپ ہر ایک کو شامل کرتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والے بھی، فتح مکہ کے بعد والے بھی. کیا ہاں صحابہ تو مراد ہو گئے نا. ہاں تو یہ اس آیت نے ڈیفینیشن کرے، اس آیت کی یہ آیت واضح کر دیتی ہے تقسیم کو. کیا تقسیم؟ جو سابقون الاولون نہیں ہے، جو مہاجر انصار نہیں، یہ وہ تابعی ہے. اچھا میرا اس حوالے سے وہاں پر ہم نے دو موضوعات پر بات ہوئی تھی. ایک تھی خلافت پر جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا. اس میں آپ نے مجھے اس روایت کا جواب نہیں دیا. کون سا؟ یہ جو بخاری کی روایت ہے. آپ نے کہا تھا کہ حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا. اچھا ایک ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، سن لیں. آپ اسے پھر نہیں سکتے. بات تو سن لینا. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلح پہ کھڑا تو حضرت علی کی طرف سے روایت ہے کہ ہم نے جان لیا، یہ روایت حضرت علی کی طرف سے کہ ہماری جس طریقے سے مسلح پہ یہ امام بنے تو دنیا معاملے میں بھی ہمارے امام ہیں. اب دیکھیں اب کام کو چھوڑے نا کیونکہ اچانک کوئی بات ہوتی ہے. آپ مجھ سے بعد میں بات کریں نا جس کا آپ حوالہ نہ دیں. آج بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا. کہ خلیفہ اس معاملے میں تو سن لے پوری بات. حدیث میں یہ ہے کہ یا اللہ والمؤمنین، سمجھنا کہ ابو بکر کے علاوہ نماز کی بات ہے، میں خلافت کی بات نہیں. مجھے 2 + 2 = 4 کی طرح بتا دیجیے. میں طالب علم. یہ تو اس حدیث کے حوالے لوگوں کو بھی یہ حدیث اس بات کی تشریح کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں. اچھا ہاں، یا خود جب حضور کہہ رہے ہیں یعنی منصوص ہے ابوبکر. دیکھیں نہیں منصوص کا جو اس معنوں میں نہیں ہمارے پاس، لیکن ہم نے ایک بات سمجھی لی ہے کہ حضور کی خواہش بھی یہی تھی اور مومنین کی بھی خواہش یہی تھی، اللہ کی بھی خواہش یہی تھی. اللہ کو جو چاہتا وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث اس بات کی گارنٹی دے رہی ہے کہ رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے، مومنین بھی نے یہی چاہا، اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ابوبکر جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کا ولی امر رہے. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے، ایک بڑی بات کی جاتی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں اس وقت دوسری بات کو، لیکن یہ ہے کہ جب ایک خاتون آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کہ اگر آپ کو میں نے رسول اللہ نے کہا دوبارہ آئیے گا کسی کام کے سلسلے میں یا کسی سوال کے، تو آپ کو نہیں پاؤں تو پہلے پھر ابو بکر کے پاس جائیے گا. تو یہ تو دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے خلیفہ ابو بکر کو رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہا کہ آپ کسی میرے اہل بیت کے پاس جائیے. اچھا دوسری آخری بات بتا دوں. اچھا سن لیں آخری بات آپ سے. یہ اہل بیت سے مجھے اچانک یہ نقطہ یاد آ گیا. آپ تو ہر بات میں سے کہتے ہیں حدیث لائیں، قرآن لائیں وغیرہ لائیں. آپ مجھے آج ایک ایسی حدیث دکھا دیں نہیں قرآن کی آیت میں اول تو قرآن کو مقدم رکھوں گا کہ اس میں جس میں رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کی اتباع کرو. اہل بیت کی اتباع کرو. قرآن مجید کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اہل بیت کا لفظ استعمال کریں. میں بتا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سابقون الاولون ہی اہل البیت ہے.
मतलब अच्छा, اور قرآن مجید نہیں، میں میری بات سنیں، آپ نے پوچھا ہے، سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا. دوسرا، قرآن مجید میں جن جگہ پر خاص طور پر مؤمنون مفلحون کا آتا ہے تو یہاں سے مراد السابقون الاولون اور اہل البیت علیہم. آپ تعویل نہیں کریں، اہل بیت نکالیں، سابقون اولون، مہاجرین و انصار. مہاجرین تو چلو اہل بیت ہوئے تو انصار بھی اہل بیت میں کیا؟ بالکل، جنہوں نے نصرت کی، نصرت بات ختم ہو گئی نا. اہل بیت کی اتباع کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. نہیں نہیں صاحب دیکھیں، یہ قرآن کی آیت دلالت یہ کرتی ہے کہ صحابہ کی اتباع کرنا. صحابہ سے مراد کون ہے؟ ابھی آپ دیکھیں پھر وہی گھنٹی مار رہے ہیں. جب آپ ابو بکر سنیں، پورے ایک گھنٹہ آپ نے یہی بات کی کہ ابو بکر عمر کی خلافت کا کیسے تعین کیا، جب یہ قرآن کہہ رہا ہے واتبعهم بإحسان، واتبعوا ان کے بعد جو سابقون اولون ہے، سابقون میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، تمام جو مبشرین سابقین ہیں. حضرت عمر سابقون الاولون میں کیسے ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں عمر نے اسلام کب قبول کیا؟ مہاجرین من انصار لگ رہا ہے. مہاجرین ہے کہ نہیں؟ مہاجرین میں سے ہے کہ نہیں؟ سابقون الاولون ہے، سابقون اولون مہاجرین سے ہے کہ نہیں؟ سابقون الاولون یار قبل الفتح کی بات. حضرت عمر سابقون الاولون. آیت تو نکال، چل آیت نکال لیں. سابقون الاولون آیت نکال لیں، مجھے آیت کا یاد سورہ توبہ آیت نمبر 100. اچھا 9 کی 100 سو توبہ جی. حضرت عمر سابقون الاولون ہے، 9 ہے سو توبہ کن 100. اچھا، دوسری بات آپ نے یہ مجھ سے پوچھی کہ کوئی قرآن مجید کی، تو قرآن مجید کی ایک تو یہ آیت ہے. دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا حدیث الثقلین متواتر حدیث ہے. فاروق بھائی، متواتر آیت قرآن کی حکم اس میں کیا لکھا ہے؟ زید بن ارقم کی ہے، زید بن ارقم کی ہے. میں آپ کو زید بن ارقم صرف زید بن ارقم کی نہیں ہے، لیکن 200 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. میں آپ کو حوالے 200 صحابہ مسند احمد جا کے اٹھا، رسول نے فرمایا خلیفتین، یہ میرے دونوں خلیفہ ہیں. میں بات سنیں، وہ حدیث جو زید بن ارقم کی ہے نا، اس کو نکال کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو بتا دی 6225 روایت. آپ اس کو نکالیں، آپ نکالیں. اور یہاں جو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الثقلین کہہ رہا ہے سابقون اولون من المہاجرین، مہاجرین میں سن لیں، سابقون اولون من المہاجرین، یہ نہیں کہ سابق اولون جو اسلام لائے، سابق اولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے نا؟ والذین تبعهم بإحسان، اور پھر ان کی اتباع جو کرے. بھائی یہ پہلی کیٹیگری بات ختم ہو گئی. اتباع ان کی کریں. سنیں، یہ آیت اسٹیمپ بن گئی. اصل سابقون آپ نہیں ثابت کر سکیں گے کہ اہل بیت کی اتباع پہ جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. قرآن جو ہے صحابہ کی اتباع پہ اسٹیمپ لگا رہا ہے. السابقون الاولون کون ہے بھائی؟ تو اس میں صحابہ نہیں ہیں، ابو بکر نہیں ہے. میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں صرف اہل بیت من السابقین؟ میں نے کب انکار؟ قرآن کہہ رہا ہے من المہاجرین، میں آپ سے سابقون الاولون من المہاجرین. میں اس کا انکار منکاری نہیں ہوں اس آیت کا. میں اس آیت کو ہر خطبے میں یہ اسٹیمپ ہے. یہ مولویوں کو تو بعد میں پتہ چلی یہ آیت میرے ہر خطبے میں ہوتی ہے. یہ اسٹیمپ ہے جس کو مولویوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن سوال کہنے کا مقصد یہ نام نہیں لینا ہے. میں نے اسٹیمپ بتا دی کہ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ نہیں کہا کہ من اہل بیت. اس آیت کو اگر آپ پکڑ لیں تو پھر میں آپ کو یہاں سے بہت سارے لوگوں کو نکال دوں گا یہاں سے. کس میں سے ابھی پڑھیے گا یہ، میں آپ کو نکالے. کس کو نکال رہا ہوں؟ پوری پڑھے کہنے کہ جو ان مہاجرین اور انصار میں سے واتبعهم بإحسان، کہ ان کی اتباع کرنا، جو نا اتباع کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ضروری ہے. یہ اسٹیمپ لگ گئی ہے. ہاں بالکل اسٹیمپ لگ گئی. جو ان کی اتباع نہیں کرے، جو ان کی اتباع سے انکار کرے. السابقون الاولون، پہلے تو مجھے یہ بتائیں. من المہاجرین سابق الاولون کا کاٹ کے من المہاجرین کاٹ. السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین اور انصار، یعنی سابقون الاولون. جی سابقون الاولون ہونے چاہیے. سابقون الاولون یہی تو بتا رہے ہوں نا آپ کو. من المہاجرین والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے جو ان کی اتباع کرے. ہاں تو احسان دیکھیے کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے. ہاں اس میں ایک تو سابقون الاولون بیان کیا، مہاجرین اور انصار. میں یہ ساتھ میں رکھ رہا ہوں، بار بار نہ بولیں اس کو. سابقون الاولون مہاجرین اور انصار وہ الگ. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی. یہ اتباع کرنے والے یہ بھی اصحاب ہیں. ہاں یہ بھی اصحاب ہیں. یہ اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اتباع کرنے والے بھی وہی جو دیکھیں یہاں قرآن میں صاف یہ بات کی گئی ہے. میرا جو مدعا ہے سیدھی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا رہا ہے آپ پر، مجھ پر. کس بات پہ؟ کہ تم نے صحابہ رسول، دیکھیں صحابہ وہی لفظ استعمال کریں. دیکھیں قرآن سے آگے نہ بڑھیں. قرآن کہتا ہے سابقون الاولون، آپ کہتے ہیں صحابہ. نہیں اصطلاح نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ میں الفاظ ڈال سکتے نہیں. مفہوم کو بیان کے لیے فقہی اصطلاح بھی معنی رکھتی ہے. قرآن کے اندر اپنے الفاظ شامل نہ کریں. میں اپنے الفاظ قرآن میں نہیں شامل کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے سابقون الاولون، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ. ایک فقہ کو دیکھو فقہی معنوں میں اصطلاح کی. میں اس کا ترجمہ آپ سابقون الاولون نہیں کریں، صحابہ نہیں کریں. اس کا ترجمہ کیا کروں میں پھر؟ اس کا ترجمہ آپ مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ سابقون انصار کون ہیں؟ سابقون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کون ہیں؟ مؤمنین. ان کی بس مومنین ہیں جو بس ہو رہے ہیں. بالکل قرآن نے اگر ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ فقہی اصطلاح کو نہیں لینا چاہتے؟ نہیں، میں قرآن کو لوں گا. بھائی قرآن کی تو تفسیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کسی معنوں میں تفسیر آپ جو بھی کریں، تفسیر جو بھی کریں، لیکن جو لفظ ہے، مثال کے طور پر آپ کا نام آپ کے والد نے فاروق رضا لکھا رکھا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں نہیں آپ کو کوئی اور نام رکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میری مرضی ہے جو میں کہنا چاہوں گا. آپ مجھے فقہی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں ابن عبد الرزاق، یہ فقہی اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، عبد الرزاق کے بیٹے آپ کہہ سکتے ہیں. فقہی اصطلاح ہے، تسمیہ ہے نا، تسمیہ ہے. تو میں جب قرآن نے کہا ہے السابقون الاولون مہاجرین اور انصار، میں وہاں پر یہ کیوں کہوں صحابہ؟
لا حول ولا قوت. تو پھر مہاجرین میں نے فقہی اصطلاح استعمال کی قرآن کو مہاجر اور انصار کو. تو مہاجرین انصار رسول کے زمانے میں سمجھیں گے, کیا سمجھیں گے؟ بس مومنین. مومنین تھے. اچھا ٹھیک ہے, اس میں اصل میں مومنین. اب اس میں مومنین انصار مہاجرین میں تو اہل بیت آ گئے. انصار میں تو اہل بیت نہیں صاحب, اہل بیت بھی انصاری تھے جو رسول کے زمانے میں, اہل بیت بھی انصاری تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں, میں ان کے ایمان کا اہل بیت بھی انصاری تھے. میں حضرت ابوبکر عمر کے ایمان کا قائل ہوں بھائی. تو ختم ہو گئی بات یار, کیوں لڑ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں افضل کیا چیز ہے پھر افضلیت جو قرآن استعمال, جو قرآن استعمال, قرآن نے دیکھیں بات سنیں, قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون, آپ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد یہ چیز ہے. یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اپنے یہی تو تعریف ہے. کیسے تعریف ہوگی؟ تحریف ہے بالکل. قرآن نے کہا پہلوں میں پہل کرنے والے. آپ کہتے ہیں اس سے بات کر سکتا ہے کہ آپ نے سابقون الاولین مہاجرین انصار کو آپ نے صحابہ نہیں سمجھا, اور کوئی صحابہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے جو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی, اور جو ان سے پہلے مدینہ میں تھے, جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں, خباب بن الارت ہیں, ان کے ساتھ عمار بن یاسر ہیں, مقداد ہیں, ابو ذر غفاری ہیں. لیکن یہ جو لفظ ہے نا صحابہ کا, بالکل قرآن نے استعمال نہیں کیا. قرآن مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. یار دیکھیں قرآن کے مقابلے میں اپنے الفاظ پیش کریں. فقہی الفاظ کو آپ تفسیر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آئے. رسول کے زمانے کے مہاجرین, رسول کے زمانے کی نصرت کرنے والے, رسول کے زمانے کے اندر سابقون الاولون, لیکن جب آپ کہتے ہیں نا صحابہ مراد ہے, تو پھر اس کے اندر آپ ہر ایک کو شامل کرتے ہیں. فتح مکہ سے پہلے والے بھی, فتح مکہ کے بعد والے بھی. کیا ہاں صحابہ تو مراد ہو گئے نا. ہاں تو یہ اس آیت نے ڈیفینیشن کریں, اس آیت کی, یہ آیت واضح کر دیتی ہے تقسیم کو. کیا تقسیم؟ جو سابقون الاولون نہیں ہے, جو مہاجر انصار نہیں ہے, وہ تابعی ہے. اچھا یعنی آپ کے نظر میں, میرے نظر نہیں قرآن, پھر میرے نظر میں نہیں, آپ ثابت کریں کہ وہ تابعی کا لفظ استعمال کریں آپ قرآن سے. اسی آیت کو پڑھیں میرے بھائی. میں آیت میں تو نہیں, یہ آیت میں کیا فرمایا؟ واتبعہم والذین اتبعوا, وہ تو ہم بھی کیٹیگری بنا, کیٹیگری بنا, میں بھی تابعی ہوں جی, کیٹیگری بنا دی نا. کیٹیگری تابعی کو اپنا ہوں, آپ بھی تابعی ہے جی. میرے بات سنیں, دیکھیں قرآن کی آیت پڑھیں بالکل واضح طور پر, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو مہاجر و انصار ہیں سابقون الاولون, یہ ہو گئی ایک دو کیٹیگری سے, مہاجر انصار, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں ہے سابقون الاولون جو اصل مین لوگ ہیں. تیسرا کون پر فرمایا؟ قرآن نے اصحاب والذین قبلہ, دیکھیں میری بات پوری آ جاتی ہے, والذین اتبعوہم, اور جنہوں نے پیروی کی, کن کی؟ انہی سابقون الاولون کی. ایک بات تو یہ جو پیروی کریں, تو یہ کون ہے؟ جو سابق, جو مہاجر انصاری نہیں ہوگا, جو بھی مہاجر اور انصاری نہیں ہوگا وہ تابعی ہوگا قرآن کی اصطلاح. اچھا قرآن کی اصطلاح میں تابعی ہوں گے. قرآن کہتا ہے, سن لیں, صحابی نہیں کہہ سکتے آپ, فتح مکہ کے بعد آنے والے. بات سن لیں نا, یہ تو بات یہ ہے کہ صحابہ سارے جنتی ہے کہ نہیں ہے, جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں, جس کو آپ نہیں سنے, میری نہیں, جس کو آپ صحابہ کہہ رہے ہیں مہاجرین انصار میں, مہاجرین جن کو قرآن نے جنتی کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو جنتی کہہ رہا ہے نا. اچھا اب یہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلوا نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اب جو مہاجرین اور انصار کی اتباع میں, سمجھا نا, تابعی جس کو آپ تابعی کہہ رہے ہیں, مراد آپ نے کہا کہ یہ ان کے تابعی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ایمان انہیں رسول اللہ پہ لایا, جو بعد میں بھی لائے ہیں. ہمارے نزدیک صحابی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول اللہ کی حیاتی میں جس نے رسول اللہ کے ہاتھوں ایمان لایا ہو, یہ ہماری ڈیفینیشن ہے. آپ کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی قرآن کی, وہ آپ اس کو قرآن کی کہہ رہے ہیں نا. قرآن نے کریں گے, قرآن نے تو یہاں وہاں پہ بھی لفظ صحابہ کا نہیں استعمال کیا ہوا ہے. قرآن نے جو آپ جس آیت کو ہم نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہاں صحابہ کا لفظ کا استعمال ہوا ہے. میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں وہ فقہی اصطلاح ہے, وہ فقہی اصطلاح ہے. صحابہ کا لفظ جو ہم نے فقہی اصطلاح کیا ہے وہ ان آیتوں سے کہ جس میں رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے. تو جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ, دیکھیں جو رسول کے ساتھ ہیں, ہم نے تو یہ تو شرط اول ہے, جو رسول, یہ تو شرط اساسی یہی ہے. ہاں, تو جو لوگ والذین اتبعوہم باحسان, جنہوں نے پیروی کی, کس کی پیروی, بھلائی کی, کن کی پیروی, ان کی, ان کے بعد جو ہے, ہاں صحابہ, سابقون الاولون, ہاں سابقون الاولون, یعنی قرآن اسٹیمپ لگا رہا ہے, بات ختم ہو گئی. بالکل, اگر یہ کوئی کہے کہ صحابہ کی اتباع نہیں کرنا اور صرف پھر آپ صحابہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کس نے سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں نے اپنے نہیں, یہ کہیں گے تب جملہ پورا ہوگا. بات سن لیں, یوں کہیں سابقون الاولون پہ اسٹیمپ لگائیے, میں آپ کے ساتھ. اہل سنت کا لفظ ہے, میں اہل سنت ہوں. کیا چڑھے آپ کو, کہ آپ صحابہ سے آپ کو کیا چڑھ رہا ہے, آپ سابقون الاولون, لفظ صحابہ سے آپ کو کیا چڑھ رہا ہے؟ میرا سوال تو آپ پہ آ جاتا ہے. سابقون الاولون کا لفظ استعمال کر کے میں مان رہا ہوں سابقون الاولون کو, میں کہہ رہا ہوں وہ صحابہ رسول ہے, تو صحابہ سے آپ کو کیوں چڑھ رہا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے آپ بھی وہی لفظ یوز کریں. بھائی صحابہ, اصحاب کا لفظ استعمال تو ہوا ہے قرآن میں, اس آیت کے اندر السابقون الاولون کے اندر جو لفظ قرآن, ابھی دیکھو بات یہ عجیب بات کر رہے ہیں, اس میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. تو آپ کہیں نا کہ سابقون الاولون پہ اللہ نے اسٹیمپ لگائی, بولے تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیمپ لگائیے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون پہ لگائی. سابقون الاولون تو ہے ہی سابقون الاولون,
وہ تو ہے لیکن ہم نے تو ایک فقہی اصطلاح استعمال کی جناب ابو طالب سابقون الاولون ہے. میں اس پہ نہیں پڑھتا اسی بات صرف اتنی ہے. اس کے بعد آپ کوئی اور ٹاپک لے لے ٹھیک ہے نا. میری بات یہی ہے کہ صحابہ کی اتباع کے لیے اللہ نے اسٹیمپ لگا دیا ہے, اہل بیت کی اتباع پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگا ہوا ہے. اہل بیت سن لیں بات پوری نہیں ہے, اب پوری بات سن لیں. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کی کرنے دیں مجھے بات میں اس میں آپ یوں بھی کہیں السابقون الاولون بات کرنے دے بات کرنے دے. اہل بیت کے لیے جو اسٹیمپ اللہ نے لگایا ہے وہ دل سے محبت کرنے کا یہ اسٹیمپ لگا دیا کہ تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم اہل بیت کو اپنے دل میں سب سے زیادہ عزیز اور محبت پاؤ. اس سے ضروری نہیں ہے کہ تم نے کوئی یہ موازنہ کرنا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سے ہمیں کوئی حدیث ملی کہ نہیں ملی. میں نے کہا یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے, رسول اللہ کی نواسے ہیں, ان سے حب ہمارے یہاں شرط اول ہے. بس اس کے علاوہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا ان سے ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا. کوئی ضرورت نہیں نا, کوئی ضرورت نہیں ان سے لینے کی اتباع نہیں, ضرورت نہیں ہے اس بات کی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیمپ جہاں لگی ہوئی ہے وہ صحابہ, جس کو میں اپنے فقہ کے حساب سے بات کر رہا ہوں, آپ کی فقہ سے نہیں. فقہ نہیں یار میری فقہ یہی ہے یار, آپ چھوڑ دینا جس کو آپ السابقون الاولون کے لیے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہیں پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مراد اہل البیت ہے.